السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا ہے، جیسے کسی کی غیبت کرنا یا کسی کی چغلی کھانا وغیرہ۔ یعنی اللہ عز و جل اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص کسی کے پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد گالی دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو گالی دے۔ گالی دینا گناہ اور مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ اس کے بارے میں یہاں ہم 3 احادیث پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے گالی دیتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی دینے والے 2 آدمی جو کچھ کہیں تو وہ یعنی اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ بری بات کا اعلان اللہ عز و جل کو پسند نہیں، البتہ مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ظلم کو بیان کرے، وہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے، لہذا وہ چور یا غاصب کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا مال چرایا یا غصب کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا اور انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا ہوا نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک شخص سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، مگر وہ باز نہ آیا تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دے دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلے یعنی مہمان نوازی والے شان نزول کو لیں تو اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو میزبان کی مہمان نوازی سے خوش نہیں ہوتے، اگرچہ گھر والے نے کتنی ہی تنگی سے کھانے کا اہتمام کیا ہو۔ خصوصاً رشتہ داروں میں اور بالخصوص سسرالی رشتہ داروں میں مہمان نوازی پر شکوہ شکایت عام ہے۔ ایک کھانا بنایا تو اعتراض کے 2 کیوں نہیں بنائے، 2 بنائے تو اعتراض کے 3 کیوں نہیں بنائے،
نمکین بنایا تو اعتراض کے میٹھا کیوں نہیں بنایا، میٹھا بنایا تو اعتراض کے فلاں میٹھا کیوں نہیں بنایا۔ الغرض بہت سے مہمان ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی سے باز نہیں آتے، اور ایسے رشتہ داروں کو دیکھ کر گھر والوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں مہمان کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی مسلمان شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اتنا عرصہ ٹھہرے کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا ہوگا اور حال یہ ہوگا کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوگی جس سے وہ اس کی مہمان نوازی کر سکے۔ آیت میں مظلوم کو ظلم بیان کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مظلوم حاکم کے سامنے ظالم کی برائی کر سکتا ہے، یہ غیبت میں داخل نہیں۔ اس سے ہزارہ مسائل معلوم ہو سکتے ہیں۔ احادیث کے راویوں کا فسق یا عیب وغیرہ بیان کرنا، چور یا غاصب کی شکایت کرنا، ملک کے غداروں کی حکومت کو اطلاع دینا سب جائز ہے۔ غیبت کے جواز کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی بڑے فائدے کی وجہ سے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما